اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. بار دیگر بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ المتقین. الصلاة والسلام على حبیب قلوبنا وطبیب ذنوبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسین منی وأنا من الحسین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے دعائیں بارگاہ رب العزت میں پروردگار آپ سب کا اس فرش رضا پہ آنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. پروردگار آپ جو قلبی حاجات لیے بیٹھے ہیں فرش رضا پہ خدا آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اور یہ جگہ جہاں پہ اس مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے قبرستان ہے، اور جتنے مومنین مرحومین یہاں پہ دفن ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے، آپ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے، اور ظہور امام زمانہ میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور قبلہ تشریف لے آئے ہیں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے، درازی عمر کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبق کے عنوان سے چند لائنیں قبلہ کی موجودگی میں ان کو سنانا چاہوں گا. خدا کا شکر ہے کہ زندگی میں وہ دور پھر آ گیا کہ جس میں ہمارا بیٹھنا بھی عبادت ہو جائے گا، ہمارا سننا بھی عبادت ہو جائے گا. اور یہ ماحول کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اس کو جتنا روکنے کی کوشش کی گئی، زمانہ گواہ ہے یہ ہر آنے والے سال میں اس میں اضافہ ہی ہوا ہے، کیونکہ ہر نیک کام میں خدا برکت عطا کرتا ہے. یہ مجلسیں یہ ہوتی رہیں گی، اور میں آپ سب سے، جتنے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے محترم یہاں پہ بیٹھے، میرے بچے بیٹھے، کہ یہ وہ دور ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے مکتب سے آشنا کروائیں دنیا کو. اور یہ سب سے بہترین جگہ اور موقع ہے کہ وہ جو آپ کے ساتھ، میرے جوانوں کے ساتھ، وہ جو کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں میدانوں میں، وہ جو دفتروں میں میرے بھائی دوستوں کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں، پارٹیاں کرتے رہتے ہیں، ان کو پھر آج آپ بھی اپنی اس دعوت پر لے آئیں. یعنی کہ ان کو پتہ چلے کہ مجلس حسین علیہ السلام چیز کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، یہاں پر بیٹھ کر ملتا کیا ہے، یہاں پر بیٹھ کر انسان کس معراج کو پہنچتا ہے. یہاں پر بیٹھنا اتنی عظیم عبادت ہے. میں بس جب بھی قبلہ تشریف لے آتے ہیں تو میں اپنے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. جلدی زیادہ لمبی طولانی گفتگو نہیں کرنی، یہ مجھے زیب بھی نہیں دیتا کہ آغا محترم بیٹھے ہوں اور میں یہاں پہ اپنی گفتگو کرتا رہوں.
یہ صرف ان کی اجازت سے اور آپ کی محبتیں جو ہیں ان کی وجہ سے چند جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور ایسی درسگاہ ہے، ایسی عبادت گاہ ہے، کائنات میں کوئی ایسی عبادت گاہ جا کے دکھائیں، کوئی ایسی مجلس بتائیں کہ جہاں پر عرش والے زمین پر آتے ہوں. یہی وہ جگہ ہے. محمد والے محمد غلام تر صلی آپ جس صف پہ بیٹھے ہیں نا، ملائکہ اپنے پروں کو مس کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ عبادت گاہ ہے. یاد رکھنا میرے نوجوان، میرے بچے، الحمدللہ جوانوں کی کثیر تعداد اس مجلس میں موجود ہوتی ہے جس کی وقت کو ضرورت بھی ہے. بزرگ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، سیکھے ہوئے ہیں. ان کو تو سنانا ہے، سکھانا نوجوانوں کو ہے، بتانا نوجوانوں کو ہے کہ یہ مجلسیں ایسی عبادت گاہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی جس بھی عبادت گاہ میں جاتا ہے، مسجد میں جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کریں گے خدا جنت عطا کرے گا. عبادت کیوں کی جاتی ہے؟ کہ خدا جنت عطا کرے گا. مسجد میں جاتے ہیں جنت لینے کے لیے، ہم مجلس میں آتے ہیں جنت لے کر. غور کیجئے گا، تھوڑا سا آپ کی توجہ میری طرف رہے کہ ہم لوگ مجلس میں آ کر جنت نہیں لیتے، ہم جنت لے کر مجلس میں آتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ جلدی سے میں حدیث بیان کرتا چلوں، سنی ہوئی ہے آپ سب کی کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اصحاب تشریف فرما ہے کہ مسجد کے صحن سے ایک گھر کا دروازہ کھلتا ہے، ایک بچہ خرامہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا چلتا آتا ہے. جناب سرور کائنات خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں کیا بتا رہے ہیں؟ قرآن سنا رہے ہیں، حدیث بتا رہے ہیں، انبیاء کے واقعات سنا رہے ہیں، تمام دین کے احکام بتا رہے ہیں. جیسے ہی دیکھا نا کہ شہزادہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے کر آ رہے ہیں، جیسے ہی ان کے لباس میں قدم الجھے، اس سے پہلے کہ حسین گر جاتے، اپنے منبر کو چھوڑ کر مولا حسین علیہ السلام کو فوراً جا کر جناب سرور کائنات نے اٹھا لیا. جیسے سرور کائنات نے اٹھایا نا تو اصحاب میں گفتگو شروع ہو گئی کہ رسول خدا نے حسین کے لیے منبر چھوڑ دیا. کوئی کہتا تھا رسول خدا نے حسین کے لیے خطبہ چھوڑ دیا، کوئی کہتا تھا کہ رسول خدا نے قرآن کی آیتیں حسین کے لیے چھوڑ دی، کوئی کہتا تھا گزشتہ انبیاء کے واقعات جو ہمیں بتائے جا رہے تھے حسین کی خاطر رسول نے وہ چھوڑ دیے، کوئی کہتا تھا کہ رسول نے دین کے احکام بتانے حسین کی خاطر چھوڑ دیے. رسول خدا نے لیا، کسی کو جواب نہیں دیا، کیونکہ رسول جانتے تھے آج میں نے اس کو اٹھایا ہے، قرآن کو چھوڑا ہے، حدیث کو منقطع کیا ہے، منبر کو چھوڑا ہے، کل یہی حسین ہوگا، دین بھی بچائے گا، منبر بھی بچائے گا، گزشتہ انبیاء کی محنتیں بھی بچائے گا. بے شک یہی حسین ہوگا. امام حسین علیہ السلام کو لائے، زانوں پہ بٹھایا، صحابہ سے خطاب کیا، صحابہ کو فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے. اور وہ جو حدیث میں نے سرنامہ کلام بنائی حسین منی و انا من الحسین، حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. اور یاد رکھنا تمام صحابہ غور سے سن لو، یہ حسین جنتی ہے، یہ حسین جنتی ہے. صرف یہ جنتی نہیں، اس کے اجداد بھی جنتی ہیں. صرف اس کے اجداد نہیں، اس کے نانا بھی جنتی ہیں، اس کی نانی بھی جنتی ہے، اس کے دادا بھی جنتی ہیں، اس کی دادی بھی جنتی ہے، اس کے بابا بھی جنتی ہیں، اس کی ماں والدہ بھی جنتی ہیں. میں بہت تیز پڑھ رہا ہوں کہ اپنی گفتگو کو، اپنے مقصد کو بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ یہ بھی جنتی، اس کے نانا بھی جنتی، اس کی نانی بھی جنتی، اس کے دادا بھی جنتی،
اس کی دادی بھی جنتی، اس کے والدین بھی جنتی. یہ صرف یہاں پر رسول خدا اگر رک جاتے، ہم بھی صرف اتنا ہی بیان کرتے. رسول خدا آگے فرماتے ہیں فقط یہ جنتی نہیں، جو میرے بیٹے حسین سے محبت کرے گا، دل میں اس کی محبت رکھے گا، وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی. اب یاد رکھو جو میں نے شروع میں بولا تھا کہ ہماری عبادت کا یہ مجلس وہ ہے کہ ہم جنت لے کر آتے ہیں، جنت آ کے نہیں دیتے. اس مجلس میں آتا ہی وہ ہے کہ جس کے دل کا مالک حسین ہوتا، جس کے دل کا مالک حسین ہوتا ہے. اور جناب سرور کائنات یہاں پر خاموش نہیں ہوئے. سرکار فرماتے ہیں کہ جو حسین سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے، اور جو اس سے محبت کرے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی ہے. اب دیکھا جنت کی قیمت کیا ہے. محبت حسین جنت کی قیمت نہیں بنتی. یہ تو جو حسین سے محبت کرتا ہے، اگر اس سے محبت کر لو گے تو تب بھی جنتی. ہم حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت تو کرتے ہیں. اس مجلس میں آنے کا یہ ثبوت یہ ہے کہ مولا سے ہمیں محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے. ہم مولا کا ذکر سننا بھی پسند کرتے ہیں، ہمیں مولا سے چاہت بھی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ حسین علیہ السلام سے تو محبت ہے، کیا حسین کے محبوں سے محبت ہے؟ حسین کے محب کون ہیں؟ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جتنے جسمانی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب ہیں، کیا روحانی اعتبار سے بھی اتنے قریب ہیں؟ کیا ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی برداشت ہے؟ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اتنی محبت ہے؟ جتنا جسم کے قریب ہے اتنی دل میں محبت بھی ہونی چاہیے اگر جنتی بننا چاہتے ہیں. اور یاد رکھنا، کوشش کرنا زیادہ سے زیادہ جتنی بھی تدریسی مجالس ہیں جہاں سے کچھ حاصل ہوتا ہے ان مجلسوں میں ضرور جانا. کسی کو چھوٹی مجلس کسی کو بڑی مجلس نہ کہنا. بہت ایک واقعہ ملتا ہے اور ان کا نام آیت اللہ کوثری کے نام سے تاریخ میں ملتا ہے. اتنے بڑے وہ آیت اللہ ہیں کہ جب امام خمینی کے ہاں مجلس ہوا کرتی تھی تو آیت اللہ کوثری کو بلایا جاتا تھا ذکر کرنے کے لیے. آخر کیا مقام ہوگا ان کا کہ آیت اللہ کے گھر وہ گئے پڑھنے کے لیے، مجالس پڑھنے کے لیے. ہر بڑے جگہ کی، ہر بڑے فرد کا خواہش ہوتی تھی کہ آیت اللہ کوثری جو ہیں وہ آ کے ذکر کریں، مجلس امام حسین علیہ السلام پڑھیں. اس علاقے کے چند بچوں کا دل چاہا کہ ہم بھی مجلس کروائیں، ہم بھی مجلس کروائیں. اب بچوں نے یکم محرم سے لے کر 9 محرم تک پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے. 9 محرم کو پیسے اکٹھے ہو گئے، تاخیر کافی ہو گئی تھی. بچوں نے کہا چلے آج نہیں 10 محرم کو ہم مجلس کروائیں گے. سوال اٹھایا بچوں نے کہ مجلس کروائیں کس سے؟ کہا آیت اللہ کوثری کے علاوہ کسی سے مجلس نہیں کروائیں گے. گھر پہ چلے گئے، رات کو دروازے پہ دستک دی، قبلہ باہر آئے. کہا قبلہ ہم نے کل مجلس کروانی ہے. قبلہ نے پوچھا کوئی چیز چاہیے تو میں دے دیتا ہوں. کہا چیزیں سب مکمل ہو چکی ہیں، پیسوں کا انتظام کر لیا ہے، ہمیں آپ چاہیے کہ جو آ کے مجلس پڑھیں. تو آیت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کل 11 مقام پہ مجلس پڑھنی ہے. بیٹا میرے پاس ٹائم نہیں مجلس پڑھنے کا، میرے پاس ٹائم نہیں مجلس پڑھنے کا. کہا اگر آپ ہی نہ آتے تو مجلس نہیں ہوگی، اگر آپ آئیں گے تو مجلس پڑھیں گے، نہیں آتے تو ہم مجلس نہیں پڑھواتے. آگا کہتے کہ کب آؤں؟ کہا جب آپ کا دل چاہے. کہا نماز فجر کے فوراً بعد. بچے راضی ہو گئے، نماز فجر پڑھی. جب گئے تو بچوں نے چھوٹا سا ایک ٹینٹ لگایا ہوا تھا، 7-8 بچے بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹی سی کرسی رکھی ہوئی تھی. آیت اللہ کو بلایا کہ اب مجلس شروع کریں. کہا میں مختصر مجلس پڑھوں گا. کہا کہ جیسے آپ کی مرضی. 5 سے 7 منٹ مجلس پڑھی، اٹھ کے جانے لگے نا. بچوں نے کہا کہ تبرک کا انتظام کیا ہے، آپ تبرک کرتے جائیے. ایک چائے کا کپ دیا، چائے کا گھونٹ لیا نا تو چائے بھی ٹھنڈی ہو چکی. انہوں نے بچوں سے نظر بچا کر چائے کا کپ سائڈ پہ رکھا اور نیچے سے ہو کر نکل گئے.
پورا دن مجالس پڑھ کے، شام غریباں کا بیان کر کے جب اپنے گھر میں آئے ہیں نا، اور بستر پہ لیٹے آنکھ لگی، خواب میں دیکھا کہ ایک مستور کھڑی ہے، خواب میں دیکھا کہ ایک مستور کھڑی ہے۔ یہ قبلہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ جس کی سارا دن مجلسیں پڑھتا رہا ہے نا، میں اس کی ماں ہوں۔ یہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، بی بی آپ؟ کہا مجھے بتا کوثری آج کتنی مجلسیں پڑھی ہیں؟ کہنے لگے بی بی آج میں 11 مجلسیں پڑھی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں غلط بیان کرتا ہے، 11 نہیں، تو نے 12 مجلسیں پڑھی ہیں، تو نے 12 مجلسیں پڑھی ہیں۔ کہا بی بی وہ بچوں کی تھی، چھوٹی ساری مجلس تھی۔ کہا کیا کوثری مجھے بتا سکتا ہے کہ میں نے تیری کس مجلس کو قبول کیا ہے؟ کہا کہ وہ میں ایک آیت اللہ کے ہاں گیا تھا مجلس پڑھنے کے لیے، وہ والی؟ بی بی فرماتی ہیں کہ نہیں۔ کہا وہ بڑی انجمن تھی، اس نے مجلس کروائی تھی، وہ والی؟ بی بی فرماتی ہیں کہ نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ بی بی آپ بتا دیجئے کہ کون سی مجلس میری ایسی تھی جو آپ کی نظر میں قبول ہوئی؟ بی بی فرماتی ہیں کہ وہ جو بچوں کے پاس 5 منٹ پڑھ کے آیا ہے نا، تیری فقط وہ مجلس میں نے قبول کی ہے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، فقط وہ مجلس قبول کی ہے۔ آخری جملے، اور جب بی بی نے ایک جملہ اور بولا، بی بی فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بتا تو وہاں چائے پی کے کیوں نہیں آیا؟ تو وہاں پہ چائے پی کے کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا بی بی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی اس لیے نہیں پی۔ بی بی فرماتی ہیں تجھے پتا ہے یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ احترام کرنا تبرک کا مومنو، اس کو ایسے ضائع نہ کرنا، اس کو سڑکوں پہ نہ پھینکنا، اس کو نالیوں میں نہ پھینکنا۔ یہ ایک ہاتھ سے تبرک نہ لینا، یہ دونوں ہاتھوں سے لینا، نہ جانے کس معصوم کا ہاتھ ہو۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگارہ اس ایام عزا کو صحیح معنوں میں جو اس کا اکرام اور عزت بنتی ہے، ہمیں اس طریقے سے منانے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ اللہ لعنت اللہ